الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز ایک شعر سے کروں گا۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، ہے گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ پاکستان تحریک انصاف آج کئی ماہ کے بعد سڑکوں پر نظر آئی اور سڑکوں پر سر ہی سر تھے، جھنڈے ہی جھنڈے تھے اور ہر طرف احتجاج تھا، پرامن احتجاج تھا، آواز تھی، عمران خان تھا، عوام تھی۔ یہ سب کچھ آج پاکستان کے اندر ہوا، جبر تشدد بھی ہوا، یوں کہہ لیں سمندر سے لے کر سمندری تک اور سمندری سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر گلگت بلتستان کوئٹہ تک، سر ہی سر اور آواز ہی آواز، ایک ہی نعرہ، قیدی نمبر 804 اور عمران خان۔ یہ سب کچھ ہوا اور دوسری طرف جو حکومت اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، جس کے جناب صدر صاحب جو ہے آصف علی زرداری صاحب، وہ ایوان صدر کی منزل سیڑھیاں طے کر کے وہاں پر برجمان ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح عارف علوی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اپنا جو انہوں نے مفاہمتی کردار ادا کیا، اس کے تحت 5 سال انہوں نے اپنا وقت گزارنے کے بعد وہ وہاں سے فارغ ہو گئے۔ آج عمران خان صاحب جیل کے اندر خوش، اور ان کو رپورٹیں ملتی رہی ہیں جیل کے اندر کہ باہر کیا کچھ ہوتا رہا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ جیل کے اندر ہے، مگر باخبر ہیں بیرونی دنیا کے حال احوال سے، وہ مکمل طور پر جو ہے وہ باخبر ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن جہاں پاکستان تحریک انصاف نے جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، وہاں جبر تشدد کی ایک عجب داستان صوبہ پنجاب کے اندر بالخصوص طور پر نظر آئی۔ KPK کے اندر وہی پولیس والے جو کبھی جبر تشدد کیا کرتے تھے، آج پروٹوکول بھی دیتے ہوئے نظر آئے، اور پروٹوکول دینے کے بعد وہی پولیس والے جو علی امین گنڈا پور کو کبھی تلاش کر رہے تھے، آج وہ اس کو بڑے ہیوی پروٹوکول کے اندر لے کر آئے۔ علی امین گنڈا پور نے وہاں پر جلسے سے خطاب کیا، فیصل جوید خان نے وہاں پر خطاب کیا، بڑی مدت کے بعد جب سے عمران خان صاحب جیل کے اندر گئے یا عمران خان صاحب کے جلسوں کا سلسلہ جو ہے منقطع ہوا، اس کے بعد سے آج فیصل جوید خان جو ہے وہ سٹیج پر نظر آیا اور گرجا چمکا برسا۔ اسی طرح علی محمد خان وہ جب گرجا چمکا برسا، مگر جو پنجاب کے اندر ہوا وہ ایک عجب داستان ہے۔ کہیں بچوں پر جبر تشدد ہوا، کہیں عورتوں پر جبر تشدد ہوا، کہیں پر بزرگ لوگوں کو گاڑیوں کے اوپر سے گھسیٹ کر نیچے گرایا گیا، عورتوں کو بالوں سے کھینچا گیا۔ یہ پنجاب کے اندر ہوا۔ بہت سارے لیڈران جو ہے وہ گرفتار ہوئے۔ حافظ فرد صاحب ان کو گرفتار کیا گیا، گجرانوالہ سے، شیخو پورہ سے اور دیگر مختلف شہروں سے جو ہے گرفتاریاں عمل میں لائی گئی، کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن جو سب سے افسوسناک واقعات 2-3 جو ہے بڑے ہوئے۔ ایک تو وہ بزرگ تھے جن کو گاڑی کے اوپر سے کھینچ کر گریبان سے نیچے گرایا گیا۔ عورتوں کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی ہے، وہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جن لوگوں نے کیا وہ ایک سوال بہت بڑا بنتا جا رہا ہے۔ آج نعیم پنجوتا صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اندر بتایا کہ جو پچھلی عدالتی کارروائی ہوئی تھی، اس سے فارغ ہونے کے بعد عمران خان صاحب اکثر طور پر جو ہے صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہیں، تو انہوں نے جو پروسیکیوٹر تھے، یہ ابھی اس وقت جو نیب کے کیسز چل رہے ہیں اسی سلسلے کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب نے پروسیکیوٹر صاحب جو ہے ان کو تھپکی دے، یعنی سرکاری وکیل جو تھے ان کو تھپکی دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ تیاری کرو، آج میرے لیے آپ یہاں پر حاضر ہوتے ہو، آنے والے کچھ دنوں کے بعد، کچھ ماہ کے بعد یہاں پر نواز شریف صاحب جو ہے وہ تشریف لائیں گے، اور پھر آپ ان سے سوال جواب پوچھنا۔ اس دفعہ جو بھی لوگ آئیں گے ان کا احتساب کڑے طریقے سے کیا جائے گا اور معافی نہیں ہوگی۔ میں نے 1-2 ویڈیو میں آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ اب وہ عمران خان جو جیل کے اندر موجود ہے، وہ عمران خان وہ پہلے والا عمران خان نہیں ہوگا، نہ وہ والا پلیئر عمران خان ہے، نہ وہ پچھلا سیاستدان عمران خان ہے۔ وہ ایک پکا کندن، جس طرح سونا آگ کے اندر پک کر کندن ہوتا ہے، اسی طرح عمران خان صاحب جیل کے اندر پک کر کندن، ایک مسلمان اور ایک ایمان والا آدمی جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آئے گا، جو کسی کو کسی قسم کی غیر آئینی حرکت کے اوپر روح رائے دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیں۔ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں،
اور جس طریقے سے اس کا مطالعہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان کی طرف مزید ڈھالتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جو گزشتہ ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جس وقت ایوان صدر کے اندر چلے جائیں گے اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق جو خبر ہے اس کے مطابق میں پھر دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں کہ ایوان صدر کے اندر آصف علی زرداری صاحب ووٹ لے کر پہنچ گئے اور بھاری اکثریت کے ساتھ وہ ووٹ لے کر گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ذرائع کہتے ہیں، جو غیر حتمی غیر سرکاری ذرائع کہتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں کے بعد آپ کو پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اس سلیکشن کے اوپر افسوس کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آنے والے دنوں کے اندر پنجاب کیا ان کے ہاتھ میں رہتا ہے یا نہیں رہتا، لیکن میں جہاں تک میری سوچ ہے کہ سب سے بڑی تبدیلی جو آئے گی وہ وفاق کے اندر آئے گی، اور وفاق کے اندر جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ آپ کو وزیر اعظم کی سیڑھی پر آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر یہ حکومت بچ گئی تو، یہ گروپ بچ گیا تو، اس حساب سے کہ سیاسی بھونچال کوئی نہ آ گیا تو آپ کو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ گھر کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے یا کہیں اور جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ آپ کو وزیر اعظم کی سیڑھی پر آتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ کام ہوگا ٹرمپ کے الیکشن کے پہلے 5 نومبر کو امریکہ کے اندر الیکشن ہے، اور 5 نومبر سے پہلے یہ کام ہوگا۔ جس سیڑھی کے اوپر جناب آصف علی زرداری صاحب پہنچنا چاہتے تھے وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد اگلا کھیل شروع ہوگا۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کی منت کریں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاؤں پکڑیں نہ پکڑیں، کچھ اور جو لوگ ہیں ان کو وہ کسی بھی طریقے سے مولڈ کریں، جتنی ان کے پاس سیٹیں ہیں کچھ آزاد ملا کر وہ کچھ نہ کچھ کام ڈالیں گے۔ یہ میری بات آن ریکارڈ آج کی ویڈیو کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیں۔ تحریک انصاف نے 23 مارچ کی کال دی ہے اسلام آباد کے اندر، اور وہاں پر ایک بڑا اجتماع ہوگا۔ جو اس وقت حکومت جو PDM2 بن چکی ہے، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جلسہ کرنے دے گی یا نہیں کرنے دے گی؟ سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب جس طرح پنجاب کے اندر رول کر کے گئے ہیں، اور اب ان کے متعلق خبر آ رہی ہے ان کو وزیر داخلہ جو ہے ان کا قلم دان دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ PCB کے چیئرمین فرائض بھی سر انجام دیں گے۔ کیا وہی کچھ ہوگا جو گزشتہ 2 سال سے ہوتا آ رہا ہے؟ جس طرح بلوچستان کے اندر جناب بگٹی صاحب کو لگایا گیا، کیا وہاں پر بھی وہی کچھ ہوگا جو وہ اپنے نگران دور حکومت کے اندر کرتے رہے؟ وہی بہت سارے چہرے جو ہیں وہ وہی آ کر واپس جو ہے برجمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سیٹوں کے اوپر۔ جس طرح اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، اب ان کی جگہ جو نگران سیٹ اپ میں سے ایک جو ہے وہ چناؤ کیا جائے گا اور وزارت خزانہ کا قلمدان اس کو دیا جائے گا۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہے اس کو وزیر خارجہ یا جو بھی کچھ دیا جائے گا وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، جس کے اوپر نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کو سفارشیں جن لوگوں کو کرنی ہوتی ہیں ان کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سارا جبر تشدد اپنی جگہ پر، مگر پاکستان کے اندر دو قانون ہیں، ایک قانون PDM کے لیے اور ایک قانون پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ جو گزشتہ دن گزر چکا ہے اس کے اندر پاکستان پیپل پارٹی نے جب آصف علی زرداری صاحب کا چناؤ بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو گیا تو پھر اس کے بعد لاہور مال روڈ کے اوپر جو جیالے تھے پاکستان پیپل پارٹی کے، انہوں نے ہلا گلا کیا، روڈ بلاک کیے، آتش بازی کی، ہر کچھ کیا، پولیس نے اف تک نہ کی۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے پرامن ریلی نکالنے کی کوشش کی تو اس کے اوپر جو لاٹھی چارج، جو جبر تشدد جس کی میں تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں وہ کچھ ہوا۔ آج جس طریقے سے پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب کے اندر جبر تشدد کی کہانی کو ایک دفعہ پھر دہرایا گیا، اسی طریقے سے جو گجرات کا شہر ہے جہاں جناب پاکستان تحریک انصاف کے صدر جناب پرویز الہی صاحب کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ والا گھر چودھری شجاعت حسین صاحب کا، جن کے 2 بیٹے اس وقت جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے اہم وزارتوں پر جائیں گے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے اہم وزارت پر جائیں گے۔ آج جس طریقے سے جناب پرویز الہی صاحب کے وائف جو ہیں وہ گھر سے نکلنا چاہتی تھی، ریلی کی قیادت کرنا چاہتی تھی، ان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ دروازے بند کرنے کے بعد وہاں پر بھاری نفری پولیس کی لگا دی گئی۔ پرویز الہی صاحب کی وائف جو ہیں وہ باہر نہ نکل سکیں اور ریلی کی قیادت نہ کر سکیں۔ یہ آج پرویز الہی صاحب جو پاکستان میں ایک سیاسی حیثیت رکھتے ہیں، ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پاکستان کے 2 دفعہ کے وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، 1 دفعہ وہ نائب پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، یہ حالات و واقعات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ بشرا بیگم صاحبہ کے متعلق مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک خبر جو ہے وہ بریک کی ہے، جس کی بنا پر یہ بتایا گیا ہے
کہ جہاں بشرا بیگم صاحبہ جس کمرے کے اندر ان کو نظر بند کیا گیا یا جیل کی سزا کاٹ رہی ہیں، وہاں پر کمرے کے اندر یعنی ان کے بیڈ روم کے اندر جو ان کو سونے کی جگہ دی گئی، وہاں پر باتھ روم کے اندر اور ارد گرد تمام جگہ جو ہے وہاں پر کیمرے نصب ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر بگ کا نظام جو ہے مکمل طور پر کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر انسانیت کے حوالے سے سوچا جائے وہ ایک عورت ہے، اور باتھ روم کے اندر اگر مشال یوسف زئی صاحبہ کی بات صحیح ہے تو جو یہ حرکت ہے کہ باتھ روم کے اندر کیمرے لگنا، یہ عورت کے حساب سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ویسے تو یہاں پر جو کچھ عثمان ڈار کی والدہ سے ہوا، جو کچھ جیلوں کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، جو صنم جوید یا جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں، جو خواتین اس وقت جیل کاٹ رہی ہیں، وہ ایک دردناک کہانی ہے جو آہستہ آہستہ کھلے گی۔ حالیہ دنوں کے اندر صنم جوید نے ایک جو ہے وہ کیس کے اوپر جو ہے وہ لب کشائی کیا، اور انہوں نے بتایا جس طریقے سے اس طرح کی بے شمار کہانیاں جو آنے والے دنوں کے اندر سامنے آئیں گی، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو عورتیں ہیں جن کا میں نے نام لیا، ان عورتوں کو جس طریقے سے 10 ماہ سے قید کیا ہوا ہے، اور ان کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے مختلف قسم کے مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کریں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے، پریس کانفرنس کر گئے، وہ لوگ ان کے اوپر 9 مئی کے مقدمات تھے، اور ان کے 9 مئی کے مقدمات ختم کر دیے گئے۔ جن عورتوں کے اوپر 9 مئی کے مقدمات تھے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، اور اس کے بعد وہ جو عورتیں ہیں ان کو ریلیف مل گیا۔ ان میں بہت ساری جو خواتین ہیں ان کو جو ہے مخصوص نشستوں کے تحت اسمبلی کے تحت اندر پہنچایا گیا۔ جو لوٹے ہو گئے تھے، جو باضمیر ہو گئے تھے، ان لوگوں میں سے جو جیت گئے ہیں یا جس طریقے سے بھی مشیران بنا کر یا کچھ بھی ان کو برات دینے کے بعد ان کو اسمبلیوں میں لانے کی کوشش کی جائے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جس طریقے سے محمود خان اچکزئی صاحب نے 9 مئی کے متعلق سوال اٹھایا تھا کہ کچھ لوگوں کا بیانیہ ضرور ہے 9 مئی کا، لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں جن علاقوں کے اندر یہ منحوس کارروائی ہوئی تھی وہاں پر اکثریتی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ یا جیتے ہیں یا ان کو اکثریتی طور پر اتنا ووٹ پڑا ہے، ریکارڈ ٹرن اوور جو ہے وہاں پر قائم ہوا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شہر کے لوگ جو ہیں وہ بہتر جانتے تھے یا وہ لوگ جانتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے کہ کس نے کیا کیا، کس کی غلطی تھی، کون تھی، ان شہروں کے اندر وہ کچھ ہوا۔ اسی طرح جن لوگوں کے نام ملوث سے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑنے کے بعد ان کے اوپر ہر چیز جو ختم کر دی گئی، اور بہت ساری خواتین تھیں جس طرح ختیجہ شاہ کے ساتھ ایک اور تھی صاحبہ مخصوص نشستوں پر اسمبلی کے اندر جا رہی ہیں، اور جس طریقے سے ختیجہ شاہ یا صنم جوید جو ہیں وہ دھکے کھاتی ہوئی نظر آئی ہیں، وہ ایک الگ ہی سوال ہے۔ اس سے بہت سارے سوال ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی لائر ونگ جو ہے یعنی وکلا کی تنظیم جو ہے ILF، اس نے آج ایک دعویٰ کیا ہے کہ جس کے تحت انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک بڑی کامیابی ہے جس کے تحت 3000 کے قریب جو قیدی سیاسی قیدی تھے اس وقت، یعنی جو گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے میڈیا کے اوپر 10,000 ہے، ویسی 18,000 کے قریب لوگ تھے جن میں سے اب بہت سارے لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ اس وقت تک 3000 لوگ جو ہیں وہ ان کو آزاد کروا لیا گیا ہے، اور انہوں نے آج ایک دعویٰ کیا کہ آنے والے دنوں کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دلوایا جائے گا۔ جن لوگوں کے ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں جن کے اوپر سنگین قسم کے ایلیگیشن جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، ان کو ذرا ٹائم لگے گا باہر نکلنے کے لیے، لیکن 3000 جو ہیں اسیران تھے، جو سیاسی اسیران تھے، ان کو رہائی ملی ہے۔ اور اس کے بعد جو اب وہ بڑی جنگ لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی 10 سے 12 جو مین خواتین ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جوید، عالیہ حمزہ اور اسی طریقے سے بہت ساری اور خواتین جو ہیں وہ موجود ہیں جو ڈٹ کر اس وقت کھڑی ہوئی ہیں، اور ان لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اب میں ویڈیو کو ذرا وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے 23 مارچ کی کال دی ہے، اور 23 مارچ کی کال ایک بہت بڑی کال ہے۔ آج جس طریقے سے KPK کے اندر عوام نکلی ہے، یہ وارم اپ سیشن ہے۔ کوئٹہ کے اندر جس طرح لوگ نکلے ہیں، پنجاب کے اندر جس طرح لوگ نکلے ہیں، آنے والے دنوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف دہراتی رہے گی اور ریہرسل کرتی رہے گی، لیکن اینڈ جو ہوگا وہ اس کا یہ ہوگا کہ جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوگا اس کے بعد فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے پلان کے اوپر عمل کرتی ہوئی پاکستان کی باقی جماعتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتی ہوئی، جو متاثرہ جماعتیں ہیں ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتی ہوئی
پاکستان تحریک انصاف ایک بڑے احتجاج کی طرف جائے گی، جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ دوسری جو جماعتیں ہیں، متاثرہ جماعتیں، وہ بھی شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد کراچی سے لے کر خیبر تک ہر جگہ پر جو ہے وہ ایک بڑا احتجاج ہوگا۔ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے مکمل تیاری کر لی ہے، اور ایک بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ آئے گا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پاکستان تحریک انصاف کو حقوق نہیں مل جاتے۔ یہ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف نہ ان کو قومی اسمبلی کے اندر، نہ صوبائی اسمبلی کے اندر، نہ سڑکوں کے اوپر چلنے دے گی۔